جب ہم کمپیوٹر میموری کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں اکثر ایک ٹیکنیکل چیز آتی ہے، لیکن کیا ہو اگر ہم اسے کمپیوٹر کا ذہن سمجھیں، یا وہ جگہ جہاں وہ اپنے سارے کام کرتا ہے؟ آئیے اسی دلچسپ خیال کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سوال شاید تھوڑا عجیب لگے، ہے نا، کہ ایک جدید کمپیوٹر اور دفتر میں کام کرنے والے ایک محنتی شخص میں آخر کیا چیز مشترک ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کا جواب کمپیوٹر کی کارکردگی کے ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اور جواب چھپا ہے چیزوں کو یاد رکھنے کے طریقے میں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک دفتر کا کارکن معلومات کو ترتیب دیتا ہے، کمپیوٹر بھی وہی کرتا ہے۔ یہ سب کچھ میموری کے ایک منظم نظام پر منحصر ہے، اور آج ہم اسی نظام کو سمجھنے والے ہیں۔ تو چلے بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کمپیوٹر کا ورک سپیس، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سارا جادو ہوتا ہے، جہاں معلومات کو رکھا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے اور پھر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اگر ٹیکنیکل زبان میں بات کریں تو میموری کمپیوٹر کا وہ حصہ ہے جو ڈیٹا اور ہدایات کو سنبھالتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک دفتر میں کام کرنے والے کا پورا ورک سپیس ہو، اس کی میز، اس کے دراز اور وہ بڑی سی فائلنگ کیبنٹ، مطلب ہر وہ چیز جو اسے کام کرنے کے لیے چاہیے۔ اب ذرا اس ورک سپیس کی سب سے اہم حصے پر آتے ہیں، یعنی کارکن کی میز، جسے ہم کمپیوٹر کی زبان میں پرائمری میموری کہتے ہیں۔ اور اس میز پر دو بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ریم اور دوسری ہے روم۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کیا ہیں اور کیسے کام کرتی ہیں۔ اب اس سلائیڈ پر جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں میموری کی اقسام میں فرق کیسے کرتی ہیں۔ دیکھیں، ریم یعنی رینڈم ایکسیس میموری ان کاغذات کی طرح ہے جن پر کارکن ابھی اسی وقت کام کر رہا ہے۔ یہ عارضی ہوتی ہے، یعنی جیسی بجلی بند ہوئی میز پر رکھا سارا کام غائب۔ دوسری طرف ہے روم یعنی ریڈ اونلی میموری۔ یہ کارکن کی وہ بنیادی معلومات ہے جسے وہ بدل نہیں سکتا، جیسے پڑھنے یا لکھنے کی صلاحیت۔ یہ مستقل ہوتی ہے اور کمپیوٹر کو بتاتی ہے کہ اسے شروع کیسے ہونا ہے اور کام کیسے کرنا ہے۔ تو آسان لفظوں میں بات یہ ہے، ریم ان کاموں کے لیے ہے جو ابھی چل رہے ہیں، جیسے کوئی کھلی ہوئی ایپ، جبکہ روم کمپیوٹر کی اپنی پہچان ہے، وہ بنیادی ہدایات جن کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک بہت سادہ لیکن اہم فرق ہے۔ اور یہ ایک جملہ اس پوری بات کو بہت خوبصورتی سے سمیٹ دیتا ہے۔ ریم کام کرنے کے لیے ہے، جبکہ روم وجود کے لیے ہے۔ یہ ایک بنیادی تصور ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اگر ریم اس کارکن کی میز ہے تو کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اس سے بھی زیادہ تیز ہو؟ جی بالکل، اسے کہتے ہیں کیش میموری، اور یہ رفتار بڑھانے کا ایک خفیہ ہتھیار ہے۔ کیش میموری بہت ہی چھوٹی لیکن انتہائی تیز ہوتی ہے۔ اسے سمجھیں جیسے کارکن کی میز پر رکھا ایک سٹیکی نوٹ جس پر سب سے اہم معلومات لکھی ہوں، یا پھر اس کا وہ پسندیدہ قلم جو ہمیشہ اس کے ہاتھ کے پاس ہو۔ یہ ان چیزوں کو اپنے پاس رکھتی ہے جن کی سی پی یو کو بار بار اور فوراً ضرورت پڑتی ہے تاکہ اسے ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہ ہو۔ اب ذرا اس چارٹ پر نظر ڈالیں، یہاں رفتار کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ کیش کی رفتار دیکھیں، یہ ریم سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کمپیوٹر اتنا تیز اور رسپانسو محسوس ہوتا ہے، اس لیے کارکردگی کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ اور ایک بار پھر اس کی تعریف اس کے مقصد کو بالکل واضح کر دیتی ہے، بار بار استعمال ہونے والے ڈیٹا تک فوری رسائی۔ سارا کھیل ہی کارکردگی کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے کارکن کی میز یعنی پرائمری میموری کی بات کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب کام ختم ہو جاتا ہے تو یہ فائلیں جاتی کہاں ہیں؟ وہ جاتی ہیں طویل مدتی آرکائیو میں، جسے ہم کہتے ہیں سیکنڈری میموری۔ یہ سلائیڈ دونوں کے درمیان فرق کو بالکل واضح کرتی ہے۔ پرائمری میموری تیز ہے، زیادہ تر عارضی ہے، اور سی پی یو اس تک براہ راست پہنچ سکتا ہے۔ یہ کام کی میز ہے، جبکہ سیکنڈری میموری سست ہے، مستقل ہے اور لمبے عرصے تک ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے ہے۔ یہ وہ فائلنگ کیبنٹ ہے۔ اس پر براہ راست کام نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر چیز محفوظ رکھی جاتی ہے۔ اور یہ نام تو ہم سب نے سنے ہی ہوں گے، ہارڈ ڈرائیوز، ایس ایس ڈیز، یہاں تک کہ یو ایس بی ڈرائیوز۔ یہ سب ہمارے اس کارکن کی فائلنگ کیبنٹ کی ہی مختلف قسمیں ہیں جو ڈیٹا کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ پرائمری میموری سوچنے کے لیے ہے اور سیکنڈری میموری یاد رکھنے کے لیے ہے۔ تو اب ہم نے سارے حصے دیکھ لیے ہیں، سٹیکی نوٹ یعنی کیش، کام کی میز یعنی ریم،
اور فائلنگ کیبنٹ یعنی سیکنڈری میموری۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر ایک بہترین نظام کے طور پر کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ سب ایک خاص ترتیب یا درجہ بندی میں کام کرتا ہے۔ سب سے اوپر سب سے چھوٹی لیکن سب سے تیز کیش میموری ہے، اس کے بعد آتی ہے بڑی لیکن تھوڑی سست ریم، اور سب سے نیچے ہے سب سے بڑی اور سب سے سست سیکنڈری میموری۔ یہی وہ ڈھانچہ ہے جو کمپیوٹر کو رفتار اور ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کے درمیان ایک بہترین توازن فراہم کرتا ہے۔ چلیں تو اہم باتوں کو ایک بار پھر تیزی سے دہرا لیتے ہیں۔ ریم عارضی ہے، روم مستقل ہے، کیش سب سے تیز ہے، پرائمری میموری کام کرنے کے لیے ہے اور سیکنڈری میموری ذخیرہ کرنے کے لیے۔ بس یہی ہے کمپیوٹر کی میموری کی دنیا کا بنیادی ڈھانچہ۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جیسے جیسے سی پی یو تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے معلومات کے لیے ان کی بھوک بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ورک سپیس یعنی کیش، ریم اور سٹوریج کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا ہوگا۔ مستقبل کی میموری کیسی ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ٹیکنالوجی کے اگلے باب کی کہانی لکھے گا۔